کا پیار ہے ایمان کی زندگی آلے مل کے کہنے آلے نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آلے نبی کا ایمان آلے نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے گر ان اے میرے دوستو یاد رکھو نبی کی آل کی بڑی عظمت ہے کتنی عظمت کہ نماز کی طرح ان کی محبت و تعظیم فرض قرار دی گئی اور اتنی شان کہ اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک گھٹنے توڑ کے آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے ایمان سے بتا جو صحابہ نماز میں اللہم صلی علی محمد والا اونچا بول والا آل محمد کا یہ درود پڑھتے تھے وہ اس آل محمد پہ نماز میں درود پڑھ کے باہر نکل کے ان کا کوئی زندگی کا معمول ہماری طرح تھوڑا ہی تھا کہ نماز امام پیچھے پڑھ کے باہر نکل کے بندہ کڑ کڑ کرے امام مسجد یا کرنا تھا واہ کرنا اے وہ صحابہ تھے وہ صحابہ تھے ان کا ظاہر بھی پاک تھا ان کا باطن بھی پاک تھا ان کی ظاہر میں بھی تطہیر تھی ان کی باطن میں بھی تطہیر تھی یقیناً جو نماز میں گھٹنے توڑ کے آل محمد پہ درود پڑھتے تھے نماز کے بعد ان کا احترام ضرور کرتے تھے اس لیے عظمت آل محمد ٹاپک ہے نا تو اسی پہ چند چیزیں عرض کروں گا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس لیے آپ نے فرمایا تھا یا لبیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ اے نبی کے گھر والو اور تمہاری محبت تو اللہ نے قرآن میں فرض کر کے نازل کی ہے تمہاری شان میں اتنی بات کافی ہے کہ جب تک کوئی تم پہ درود نہ پڑے اس وقت تک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی کیا ذہن ادھر رکھے ہو حضرت حیرت کی بات ہے گھٹنے توڑ کے پڑھو اللہم صلی علی محمد والا آل محمد 2 رکعتوں کے بعد فجر میں توجہ ہے نا سنتوں کے 2 بعد بھی اللہم صلی علی محمد والا آل محمد اگلی 2 رکعتوں کے بعد بھی اللہم صلی علی محمد والا آل محمد اگر نفل وغیرہ نہ پڑھ تو سنت موقدہ 4 کے بعد پھر زور کی بات کر رہا ہوں اللہم صلی علی محمد والا جلدی جلدی اور 4 فرضوں کے بعد پھر اللہم صلی علی محمد اور میں جان بوجھ کے درود بھی پڑھا رہا ہوں اللہم صلی علی محمد والا آل محمد پھر 2 سنتیں اللہم محمد والا آل محمد عصر کی 4 رکعتوں کے بعد اللہم صلی علی محمد والا آل محمد پھر 3 فرض پھر 2 سنتیں اللہم صلی علی محمد والا آل محمد پھر 4 کائنات میں فاروق اعظم جناب حضرت عمر ہیں مہربانی ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز ہے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ایک دن جناب حضرت عمر اور ایک بندے کا آپس میں کوئی معاملہ ہو رہا تھا مولا کائنات پاس سے گزرے جناب حضرت عمر نے فرمایا چل 1 منٹ رک جا یہ بندہ ہمارے بیچ میں فیصلہ کرے گا جناب مولا علی تشریف لائے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا کیس جناب حضرت علی کے سامنے رکھا اس بندے نے بھی کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے مولا علی نے فوراً فیصلہ دیا فرمایا عمر حق پہ کیونکہ وہ تھے ہی حق پہ بول وہ تھے ہی حق پہ
اور ہم اللہ کا شکر ہے سنیے، میرے نبی نے فرمایا لوگو عمر کی زبان سے صرف حق جاری ہوتا ہے. اور مولا علی سے مروی ہے، مولا علی فرماتے ہیں کننا نقولو فی زمن رسول اللہ، اوے ہم رسول اللہ کے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ان ملائکۃ اللہ تنطق علی لسان عمر بن خطاب. اوے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ عمر بولتا ہے جب عمر نہیں بولتا، اس کی زبان سے ایک فرشتہ بول رہا ہوتا ہے. عمر جب بولے گا حق بولے گا، عمر جہاں جائے گا حق پہ جائے گا، عمر جدھر چلے گا حق پہ چلے گا. اونچا بولنا ہے، عمر جدھر چلے گا حق پہ چلے گا. عمر جب بولے گا حق بولے گا، عمر جب سنے گا حق سنے گا، عمر جب کرے گا حق کرے گا. میں قربان عمر پہ کہ عمر کے لیے رسول نے یہ اناؤنسمنٹ فرمائی ہے کہ عمر ہر وقت، یار ایسے نہیں، عمر ہر وقت حق بولے گا. جناب میں قربان جاؤں اس بات پہ، لیکن آنا اسی حق کو لے کر علی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو میرا نبی فرماتے ہیں الحق کو حیث دارا علی. ساری دنیا حق کے پیچھے چلتی ہے، حق علی کے پیچھے چلتا ہے. یہ ڈھیلے نہیں بولنا ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز. ساری کائنات حق کے پیچھے چلتی ہے، ساری کائنات حق کو ڈھونڈتی ہے، ساری کائنات حق کی متلاشی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا علی آگے آگے، حق اس کے پیچھے پیچھے. میرے آقا سید کونین کے پیارے غلام حضرت عمر، جناب حضرت عمر آپ کے سامنے جس وقت فیصلہ ہوا، ظاہر ہے فیصلہ خلاف ہو بندے کو تپ چڑھ جاتی ہے. وہ بندہ اول فول بکنے لگا، معاذ اللہ مولا علی کو دیکھ کے کہنے لگا وہ اس نے ایویں ہی فیصلہ کیا ہے، اس نے ایویں ہی فیصلہ کیا ہے. جناب حضرت عمر نے جب اس کا یہ لہجہ دیکھا گریبان سے پکڑ لی، گریبان سے پکڑ کے اس کو کل کو تو دیتا. یہ راؤنڈ میں ہی مانا کر رکھنا نا ہے نا، کل کو تو دیتا. اس کو زمین سے اوپر اٹھایا. میرے آقا کے غلام حضرت عمر نے تو جملوں میں مسئلہ سمجھا دیا. آپ نے قبر رسول کی طرف منہ کر کے فرمایا اتعلم من ھذا، کیا تجھے پتہ ہے یہ کون لیٹا ہوا ہے؟ ھذا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ محمد گئے عبداللہ کے بیٹے، عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے، وَھَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب ابن عبد المطلب. توجہ کرنا ہے. میرے آقا کے غلام حضرت عمر نے فرمایا او بندے، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور یہ جس کے بارے میں تو نے بولا ہے یہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہے. رشتہ بتلا دیا. ارے او بدبختہ، یہ اتنے قریبی ہیں کہ نبی و علی دونوں کا دادا ایک ہے. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے نا. دونوں کا، اونچی آواز سے، دونوں کا دادا ایک ہے. تو حیا کر، رسول کی قربت کا خیال رکھ. اور پھر آگے اس کو نصیحت کی، ادھر اس کو نصیحت کر کے چھوڑا. فرمایا جب بھی اس بندے کا ذکر کرے تیرے منہ سے چنگے الفاظ نکلنے چاہیے. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. گر ان آل محمد کی عظمت یہ ہے کہ ان کی محبت فرض ہے، ان پہ درود نماز میں پڑھنا ضروری.
بڑے دھیان ادھر رکھنا ہے، ان کے لیے ان کی شان یہ ہے، توجہ، آل محمد کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ میرے نبی مکرم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت اپنی آل کی کروں گا۔ کس کی؟ عظمت آل محمد ٹاپک ہے نا جی۔ اور اگر اس آل محمد کی وہ مقدس ہستیاں جن کو ہم حضور کو ملا کے تو 5 تن ہوتے ہیں، لیکن جن کو رسول نے تطہیر کی چادر کے نیچے چھپایا تھا، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، آیت تطہیر، تو نبی نے 4 لوگوں کو بلایا تھا، علی، فاطمہ، اونچا یار ایسے نہیں نا، علی، فاطمہ، اونچا 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 اونچا، علی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، سبحان اللہ، 4 میرے رسول کے یہ پیارے تن، اور 5واں میرا نبی، یہ کل ملا کے ہو گئے، پھر بول یہ کیا ہو گئے؟ تو ایک دن ایک محفل کے اندر نعرہ لگا، وارث کائنات، 5 تن پاک، 5 تن پاک۔ وہ اگلے جمعہ آیا، مولوی نے پورا جمعہ ہی اصطلاح مارا۔ توجہ ہے کہ 5 تن پاک کے وارث 5 تن پاک نہیں ہیں، کائنات کا وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ میں پھر بعد میں اس علاقے میں کہ مجھے میں نے کہا مولوی صاحب ذرا خیال تو کریں کہ 5 تن میں ہیں کون کون؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، تو کیا محمد عربی کائنات کے وارث نہیں ہیں؟ حیرت کی بات ہے یار، اور جو جنتوں کے مالک ہیں یہ دنیا ان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، تلک الجنت التی نورثھا من کان من عبادی من کان تقیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو جنتیں ہیں ان کی وراثت ہم متقیوں کو عطا کریں گے، یعنی جنت کا وارث متقی بنیں گے۔ اور تقوی جن کے گھر کی خیرات ہے، تقوی جن کے نام کی بھیک ہے، وہ وارث نہیں ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، محبت آل بیت، عظمت آل بیت یہ ہے کہ آسمان کے فرشتے ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ عظمت آل بیت یہ ہے، قرآن کی آیتیں ان کی شان میں آئی ہیں۔ عظمت آل بیت یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی نماز کو ان کے لیے لمبا کیا ہے۔ نبی مکرم کی آل میں سے اگر یہ جو پاک مقدس 4 ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور یاد رکھو لوگو یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ جس وقت جناب آدم علیہ السلام کی توبہ رب نے قبول کی، ان کی زبان پہ بھی نام 5 تن پاک کے جاری ہوئے تھے۔ انہوں نے وسیلہ 5 تن پاک کے ناموں کا ہی دیا تھا۔ اسی لیے تو بیدم وارسی بولا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو اے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ کون میرے نبی کے یہ پیارے جن کے لیے میرے نبی کے سجدے لمبے ہو گئے، جن کے لیے میرے نبی مکرم رحمت کونین نے خطبہ جمعہ چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ وہ کون جن میں ایک زہرا ہے، ایک علی ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ اور حضرات گرامی کون حسین کہ جن کے لیے میرے نبی مکرم نے فرمایا اے میرے اللہ یہ میرا حسین ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور جو جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے یار۔ اے میرے اللہ تو میرے حسین سے میں سے پیار کرتا ہوں، تو اس سے پیار کر، اور جو جو اس سے پیار کرے تو
اس سے بھی پیار کر۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یاد رکھیے اگر دل میں حسین کی محبت ہو تو خدا خود بندے سے پیار کر لیتا ہے۔ اور یہ میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کئی قسم کے آج کل بیماریوں کے سفرے ہو رہے ہیں کہ ادھر مولا حسین کا نعرہ لگایا تو تمہیں یہ پمپ کیا جاتا ہے، او جی بس تیرا مذہب گیا، تو سنیت سے نکل گیا۔ حالانکہ میرے دوستو یاد رکھو، قیامت والے دل یہ مسلکوں وسلکوں والا نعرہ نہیں لگے گا۔ گارنٹی سے کہتا ہوں یہ نہیں کہا جائے گا کہ سنی کھڑے ہو جاؤ، اگر کتے کہا جائے گا تو میں دسو حدیث وچ، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا حسینی کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں یار ایسے نہیں یار، بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ۔ یہ کہیں بھی نہیں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں جاؤ، چشتی قادری سحر وردی نقشبندی فلانا فلانا، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ تو پکی بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر بندے کو اس کے امام کا نام لے کر پکاریں گے، تو یقیناً جب حسین کا نام آئے گا اعلان ہوگا حسینی کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھ میرے دوست، جب حسینیوں کا نام آئے گا اس جماعت میں ہم اکیلے نہیں ہوں گے، نبی کے سارے صحابہ بھی حسینیوں کی جماعت میں۔ یہ دل بھی حسینی ہے، بولو بولو یہ دل بھی، یہ جہاں بھی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی۔ یار تھکے دا مزاج میں نہیں چنگا لگے یار، ذرا جان ڈالو اپنے اندر۔ یہ دل بھی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو پھر بولو الحمد کے اپنا۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے اعلان کیا قرآن پڑھو، بابا ضرور قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن میں نجات ہے، قرآن میں وفا ہے، قرآن رب کی اللہ ہے، قرآن میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، لیکن یہاں قرآن کی بھی آداب مدینے والے نے سکھائے ہیں۔ یاد رکھو وہ قرآن پڑھنا فائدہ دیتا ہے کہ بندہ زبان سے قرآن پڑھ رہا ہو، دل میں آل محمد کا پیار ہو، یہ دل بھی۔ اور شاعر نے بڑے دور تک یہ بات مجھ نے بیان کی ہے، وہ کہتا ہے کہ گرنے نہیں دیتے ہیں، نا سبحان اللہ بلند آواز نہ لیا، گرنے نہیں دیتے ہیں کندھے سے نواسے کو، کندھوں سے نواسے کو، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی۔ حسینی سے محبت، حسینی سے مراد، حسین سے پیار کرنے والا، تو جب نبی بھی حسین سے پیار کرے، جبریل بھی پیار کرے، ابو بکر عمر عثمان ساری کائنات کے مومن حسین سے پیار کریں، تو پھر ہمیں کہنے دو نا ابو بکر بھی حسینی، عمر بھی حسینی، عثمان بھی حسینی، طلحہ بھی حسینی، زبیر بھی حسینی، بلکہ ہر مومن حسینی ہے، اور جو حسینی نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا شکر ہے ہم یزیدی نہیں
سنی ہم حسینی ہیں. میرے نبی کے جمعے کا خطبہ، صحابہ کا مجمع، سامنے سے حسنین آ رہے ہیں. میرے آقا سید کونین نے دیکھا ننھے ننھے شہزادے، ان کی نگاہیں سرکار پہ جمی ہیں. دیوانہ وار میرے نبی کی طرف دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. نیچے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں سے اٹک اٹک کے گر رہے ہیں. ایک دفعہ گرے، دوسری دفعہ گرے، میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا. میرے آقا منبر سے اترے. آج اگر حیدری کا نعرہ لگ جائے، حسین کا نعرہ لگ جائے، ملا جی کی طبیعت کے اندر ان کو چٹکا لگتا ہے، اور وہ بھی 440 ووٹ کا. حضرت جی تیری میری نماز کی حیثیت ہی کیا ہے، تیرے میرے جلسوں کی حیثیت ہی کیا ہے، تیرے میرے معاملات کی حیثیت ہی کیا ہے. اور نبی کا خطبہ، صحابہ کا جمعہ، نبی کا خطبہ، ذرا دیکھ شان حسنین. اللہ کا نبی خطبے کو چھوڑ کے نیچے ہی اتر آیا. دونوں کو پکڑا، اٹھا کے منبر پہ بٹھایا. خطبے میں تعطل آ گیا. ایک کو پیار کیا، دوسرے کو پیار کیا. پھر میرے نبی نے وجہ بتائی میں نے خطبہ کیوں چھوڑا. فرمایا میرے یارو، یہ میرے شہزادے آ رہے تھے، یہ گرتے پڑتے آ رہے تھے، ان کا گرنا مجھ سے گوارا نہیں ہوا، اس لیے میں نے خطبہ چھوڑ دیا، میں نے اس لیے نہیں اٹھایا ہے. اب ذرا سن، بات کافی تھی. اے آقا جی خطبہ شروع کریں. اور میرے نبی نے آگے شروع کر دی بات. فرمایا میرے صحابہ تم گوارے نا، انی احبہما، میں ان دونوں سے پیار کرتا، میں ان دونوں سے، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور پھر اس جگہ میرے نبی نے فرمایا اللہم حب من یحبہما، تو اس سے پیار کر جو ان دونوں سے، بول ان دونوں سے پیار کرے. تو پتا چلا. اور جب نبی کا خطبہ جمعے کا اس حسنین کی عزت کے لیے، حسنین کے پیار کے لیے نبی کا خطبہ رک جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ملا جی اگر تمہارے جلسے میں حسنین کا نعرہ لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دل بھی نہ یار، اب ذرا ہے دل سے اندر سے. لیکن اگلا جملہ سن. ایک بات یاد رکھنا، حسین کی محبت کا دعویٰ صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی رگوں میں پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی تک یہ جو خون حرکت کر رہے نا، یہ حلال والا. اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث کا مفہوم ہے. کیا کہا میں نے؟ نبی کی حدیث کا مفہوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کی محبت اور ان کی صدا یہ شریف معاشرے کا کام ہے. آئے ہائے، ایسے نہیں یار، ایسے نہیں. وہ حسنین کریمین مولا علی کی عظمتوں کی صدائیں بلند کرنا یہ اونچا بول یار، شریف لوگوں کا کام ہے، شریف معاشرے کا کام ہے. جن کی رگوں میں خون حلال کو ان کی زبانوں سے صدا حسین کی جاری ہوتی ہے. یہ دل بھی پھر بولو یہ دل بھی ہو میرے نبی کا پیار اپنے دل میں بسانے والوں. جس حسین کے ساتھ میرے نبی کی محبتوں کا یہ عالم
کہ ایک دن حسین میرے آقا حضور حضرت سیدہ زہرا پاک کے گھر تشریف لے گئے. میرے نبی کے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آئی. میرے آقا حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا, فرمایا او فاطمہ فاطمہ او میرے حسین کو رلایا نہ کر, میرا حسین روتا ہے, تیرے بابا کا دل دکھتا ہے. میرے دوستو ذرا توجہ فرمانا ہے, وہ ناز و نام سے پلا ہوا حسین جن کے لیے سجدے لمبے ہو گئے, جن کے لیے نبی مکرم نے اللہ اللہ میرے نبی نے جنہیں کندھوں پہ اٹھا کے سواریاں کروائیں. ایک دن میرے نبی کے صحابی حضرت زید بن ارقم فرماتے گئے کہ میں حضور کے کاشانے پہ گیا, حضور باہر تشریف لائے, مجھ سے باتیں کی. جب واپس لوٹنے لگے تو میں نے دیکھا کہ حضور کے کندھوں پہ ایک چادر لٹکی ہوئی ہے, چادر کے اندر کوئی چیز بندھی ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو چادر میں ہلچل ہوئی. سرکار نے وہ چادر نیچے رکھی, اس کو کھولا, میں کیا دیکھتا ہوں, حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں. میرے نبی نے فرمایا آ میرے زید, میں ان دو شہزادوں کے ساتھ دل بہلا رہا تھا, میں ان کا دل بہلا رہا تھا. اے پیارے زید, میں ان کا دل بہلا رہا تھا, ادھر تو آ گیا, میں نے اسی طرح اٹھا کے باہر لے آیا. فرمایا زید میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. میرے دوستو بس اب میں اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف آنے لگا ہوں. یہی ناز و نعم سے پلا ہوا حسین, یہی میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا حسین, یہی میرے نبی کا لاڈلا حسین, میرے نبی کے دل کا چین حسین, میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین, یہ میرے نبی کا لاڈلا حسین. ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ لعنتیوں یزیدیوں نے ایک ایسے حالات کھڑے کیے کہ یہی حسین جو والی مدینہ ہے, یہی حسین جو والی مدینہ ہے, انہیں مدینے سے نکلنا پڑا. مدینے کو چھوڑ کے مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ سے پھر آپ کو کربلا کی جانب جانا پڑا. پھر کربلا کا وہ واقعہ وہ ثانیہ رونما ہو گیا کہ جو پوری تاریخ انسانی کا سب سے ہولناک واقعہ ہے, سب سے تباہ کن واقعہ ہے. اس لیے میرے دوستو توجہ کرنا کہ جنہیں نبی نے کندھوں پہ اٹھایا, جنہیں نبی نے سینوں پہ بٹھایا, جن کے لیے نبی کے سجدے لمبے ہوئے, ان کو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے خاک و خون میں تڑپایا. اور میں بس صرف تھوڑا سا درد دینے لگا ہوں آپ کو. جس نبی کو ماں کی گود میں حسین کا رونا گوارا نہیں, اس نبی پاک کو کربلا کے میدان میں حسین کے لاشے پہ جب گھوڑے دوڑے ہوں گے کیسے گوارا ہوگا. آج کئی حضرات کہتے ہیں کہ یار تم اس وقت پاس تھے جو تم کمنٹری کرتے ہو, تو جو تم باقی باتیں تم تاریخ کی بیان کرتے ہو تم پاس تھے, تمہارے ابا جی اس وقت پاس تھے. جیسے تم نے کسی نہ کسی راوی مستند راوی پہ بھروسہ کیا ہے, اسی طرح ہم نے بھی مستند راویوں پہ بھروسہ کیا ہے. اور یاد رکھو کربلا کا واقعہ یہ کئی قسم کی مخلوق نے اس کو بیان کیا ہے, لیکن ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہیں جو خود رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام زین العابدین نے خود مدینہ واپسی پر صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ کے روزے پر اپنے نبی اور اپنے نانا کو سنایا تھا. وہ واقعہ ہم لوگ اسی کو مانتے ہیں اور اسی کو بیان کرتے ہیں. باقی جو باتیں ہیں فلاں یہ ہو گیا فلاں یہ ہو گیا, ہم سچی بات ہے ہم پاس نہیں تھے, اور ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ واقعہ کربلا کا کون ہے؟ امام زین العابدین. میں صرف اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے, شہزادہ علی اصغر
اور شہزادہ علی اکبر کی شہادت اور سرکار حسین پاک کی یہ چند منٹوں میں یہ بیان کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. اور یہ وہ شہادت ہے جو امام زین العابدین نے مدینے لوٹ کر پھر مدینے والوں کو یہ شہادت سنائی تھی. میرے دوستو کہنے والا اسی لیے کہتا ہے کہ کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ تے چھڈیا کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڈیا. امام زین العابدین آپ تشریف لائے میرے نبی مکرم کے روزے پر. اور اس کے بعد امام زین العابدین نے باقی مقامات پر آپ نے اپنے بھائی جناب حضرت علی اصغر کی شہادت جو اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی اس کو بیان کیا. میرے دوستو حضرت امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی کہ اندر اہل بیت اطہار کے خیموں کے اندر بڑی بے قراری ہی پائی جاتی ہے. امام علی مقام اندر واپس آئے. حضرت سیدہ زینب سے پوچھا زینب کیا ماجرا ہے؟ سیدہ زینب نے عرض کی میرے ماں جائے یہ دیکھیے یہ ننھا علی اصغر یہ ننھا شہزادہ یہ پیاس کے مارے بلک رہا ہے. حسین اور اس کا بلکنا تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا. حسین کوشش کرو کہ چند گھونٹ پانی کے مل جائیں اس پیارے ننھے شہزادے کی پیاس بجھ جائے. امام علی مقام امام حسین حضرت امام علی اصغر کو لے کر باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا او یزیدی فوج کے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا صاحب کوثر کا نواسا اور یہ میرا ننھا شہزادہ علی اصغر ہے. مخدرات عصمت سے اس کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی. یہ پیاس کے مارے بل پلا رہا ہے. چند گھونٹ اگر پانی کے تم اسے پلا دو گے تو تمہارا کچھ بھی نہیں جائے گا. یہ اس قابل تو ہے نہیں کہ یہ تلوار لے کر تمہاری مقابلے میں کھڑا ہو جائے. ذرا دیکھو تو صحیح یہ تمہارے نبی کا شہزادہ ہے. اس نبی کا شہزادہ کہ جس سے تم نے کوثر کی امید لگائی ہے. یہ دیکھ کر حرملہ باہر نکلا کہنے لگا حسین ذرا بچے کو سامنے کر. امام علی مقام نے حضرت سرکار علی اصغر کو سامنے کیا اور حرملہ نے ایک بڑا تیر نکالا اس کو کمان پہ چڑھایا زور سے کھینچ کے وہ تیر مارا. اتنا بڑا تیر تھا کہ جس سے وہ جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا. وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوا. امام علی مقام نے وہ تیر نکالا. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. آپ نے فرمایا او بدبختو تمہیں تو رسول اللہ کی نسبت کا حیا بھی نہیں ہے اور تم قیامت والے دل اللہ کے سامنے کس طرح سامنا کر سکو گے. اللہ اکبر. میرے دوستو حضرت سیدہ زینب کو میرے پیارے آقا حسین نے جا کر علی اصغر کی لاش جب پکڑائی فرمایا لے پیاری زینب اب علی اصغر نہیں روئے گا. آپ سمجھی کہ کلمہ پڑھنے والے گئے شاید انہوں نے پانی دے دیا ہو لیکن جس وقت ان کے حلق سے خون کا فوارہ چھوٹا دیکھا آپ تڑپ کے رہ گئی. گویا آپ کی زبان سے نکلا اس لمحے گویا سیدہ نے کیا کہا آقیا سید ظالم نو آقیا سید ظالم نو بند کرے لے کر نہیں پانی نو بند کرے لے کر نہیں پانی نو
اساں اپنے پیاسے ہاں بچیاں نو اساں اپنے پیاسے ہاں بچیاں نو کوثر دا کنارہ دے چھڈیاں اساں اپنے پیاسے ہاں بچیاں نو کوثر دا پیالہ دے چھڑیا۔ گرامی المرتبت حاضرین و سمعین، یہ کون پیارے علی اصغر ہیں؟ ایمان سے ذرا بتائیے، آج کئی لوگ کہتے ہیں جناب یہ کمنٹریاں کرتے ہیں۔ مجھے اشارے سے کہنا ہے، ایک فوج کے جنرل نے صرف آپ کی مسجد کا پانی بند کیا تھا تو پوری دنیا میں چیخ و پکار، اور آج کتنے سالوں کے بعد بھی رونا پیٹنا کیا جاتا ہے کہ بڑی ظلم اور زیادتی سے جناب کیا گیا تھا۔ حالانکہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اتنا خیال کر کے جن کے اشاروں سے کوثر کے جام چھلکیں گے، ان کی آل کے لیے اتنا پانی بند کر کے انہیں اتنی بے دردی سے۔ اور ہرملہ سے کسی نے پوچھا، ہرملہ یہ بتا کہ یہ کتاب الحیوان میں علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ یہ بتا کہ باقی سارے ہی لوگ ان کو کچھ نہ کچھ سکون اور چین آ گیا، پر علی اصغر کی ماں آج بھی دھوپ میں بیٹھ کے روتی ہے۔ تو امام دمیری لکھتے ہیں کہ ہرملہ نے کہا، اصل میں نے علی اصغر کو وہ تیر مارا تھا جس سے میں بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتا تھا، اور مجھے کہنے دو کہ ہلکے اصغر چھوٹا تھا، دشمن کا تیر بڑا تھا، اور اتنا دودھ نہیں پیا تھا علی اصغر نے جتنا اسلام کو اپنا خون پیش کر دیا تھا۔ یہی آل محمد ہے، یہ آل محمد کا پاک مقدس گھرانہ ہے، جس گھرانے کی قربانیوں کے باعث آج یہ ہمارا دین پھل پھول رہا ہے۔ اگر اس وقت حسین عظیمت کے راستے پہ سر نہ کٹاتے تو قیامت تک کے لیے دلیل ہو جاتی، جو مرضی سے قانون بناتا مولوی دلیل دیتے، حسین بھی تے مان گیا سی، پھر بادشاہ اپنی مرضی کے دین بناتے رہتے، مولوی اس کے آگے سر جھکاتے رہتے، محراب و منبر سے اس کی حق میں صدائیں بلند ہوتی، اور یوں رسول اللہ کی شریعت کا چہرہ بگڑ جاتا۔ آج اگر دین اپنی اصلی حالت میں آپ کو اور ہمارے پاس صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہے، آج اگر محراب و منبر کی بہار جاری ہے، خدا کی قسم یہ حضرت علی اصغر کے خون کا صدقہ ہے، یہ امام علی اکبر کے خون کا صدقہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت امام علی اکبر 18 سال کا جوان، بات کرنی آسان ہوتی ہے، یہ تو آج ان لوگوں سے پوچھو جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد کو بے گناہ مارا گیا، بوڑھے ہو جاتے ہیں پر اولاد کے وہ درد اور وہ نشان ان کے سینے سے نہیں اترتا ہے۔ اور جناب حضرت علی اکبر میرے نبی کی ہو بہو تصویر تھے۔ تمام مورخین اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت علی اصغر کے جناب حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ تھے، اور جب آپ میدان کربلا میں داد شجاعت دے رہے ہیں، جب آپ شہید ہوئے، اس وقت پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ امامی عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور سننے والوں نے یہ سنا کہ حضرت امام علی مقام فرما رہے ہیں، حسین علی اکبر تو میرے نانا کی شبیہ تھی، اور پیارے میرے بعد تو آ جاتا، اللہ اکبر۔ لیکن اتنا کرنے کے باوجود 18 سال کا وہ شہزادہ اٹھا کر اس کی لاش کو آپ نے رکھا، لیکن کسی نے حضرت امام حسین کی زبان سے شکوہ اور شکایت نہیں سنی ہے، گویا وہ کہہ رہے ہوں جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور یاد رکھو میں نے یہاں نام لیا نہ لیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یقینی بات ہے جن کے بارگاہ میں آپ حاضریاں لگوا رہے ہو، اس وقت جب آپ گھر سے چلے تھے نا اس وقت رجسٹر پہ حاضری لگ چکی ہے، اور دعا کرو قیامت کو یہی حاضری اسی حاضری سے ہمیں بلایا اور پکارا جائے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آل محمد کے محبین میں سے رکھا ہے، رسول اللہ کی آل بیت کے غلاموں میں سے رکھا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آگے جتنے دن بھی آئیں، جتنے بھی آگے ایام آئیں جن میں رسول اللہ کی آل کے ذکر کے جلسے ہوں، ان کی رونقوں کو بڑھائیں، لیکن وہاں جہاں صرف حب آل محمد بیان ہو، بغض صحابہ نہیں، ان محفلوں کی رونق بنو جہاں حب آل
محمد کا درس دیا جائے، بغض صحابہ کا درس نہ دیا جائے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ 10ویں رات کو بڑی محفل جامع مسجد سیدہ آمنہ میری ڈھوکلی اکبر والی مسجد میں، وہاں انشاءاللہ بڑی لیٹ نائٹ محفل ہوگی، لنگر کا بھی اہتمام ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہاں بیان شہادت بھی ہوگا۔ وہ جو تھوڑا سا میرا بیچ میں جارحانہ سا لہجہ آ گیا تھا، اس کی بھی ایک خاص تھوڑی سی وجہ تھی کہ کئی حضرات نے یہ افواہ اڑائی تھی کہ جی ان اشتہاروں سے ہمیں بغض صحابہ کی بو آتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اصل میں یہ بغض صحابہ کی بو نہیں تھی، یہ منافقت کا گند تھا جو آپ کے اندر تھا، اور وہ ان کو تنگ کر رہا تھا۔ ورنہ حیرت کی بات ہے، رسول کی آل کا ذکر ہو، وہاں پر صحابہ کا بغض کہاں سے آ سکتا ہے؟ اور جہاں صحابہ کا بغض ہو وہاں خدا کی لعنت برستی ہے، اور جہاں رسول کی آل کا ذکر ہو وہاں خدا کی رحمت برستی ہے۔ تو ہم آل نبی کے نوکر ہیں، صحابہ کے بغضی نہیں ہیں۔ حضور کا ہر صحابی عزت والا، ہر صحابی تکریم کے لائق، ہر صحابی احترام کے لائق ہے۔ ہم ہر صحابی کے صدقے اور قربان جائیں آل رسول کا۔ اور یہ بھی ہمارا بڑا عجیب سا مزاج آج کل لوگوں کا بن چکا ہے کہ ذکر اگر جلسہ شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو تو بتائیے وہاں ذکر کس کا ہونا چاہیے؟ بولیے، سیدنا فاروق اعظم کو ہونا چاہیے نا۔ اگر جلسہ ہو سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کا تو وہاں ذکر کس کا ہونا چاہیے؟ سیدنا صدیق اکبر کا۔ یہ عقل بھی ہے، نقل بھی ہے، مقتضی الحال بھی یہی ہے، حال کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر شادی کا موقع ہو وہاں خوشی کا اظہار ہو، موت کا موقع ہو وہاں پر غم اور دکھ کا اظہار ہو۔ اسی طرح سرکار یہ محرم الحرام کے مہینے میں جہاں رسول اللہ کی آل بیت کے جلسے ہو نا، وہاں نام آل رسول کا اور ذکر آپ کوئی اور چھیڑ کے بیٹھ جائیں، پتہ چلا یہ انصاف نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، عظمت صحابہ کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، اور کئیوں کو مسجد میں بھی کئی دفعہ پریشانی ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اوپن دنیا کے سامنے میڈیا پہ جا کے عدالتوں میں جا کے صحابہ کی عظمتوں کا دفاع کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں زندہ نہ رکھے جس دن ہمارے دلوں میں بغض صحابہ کا ایک رمق بھی آ جائے، کیونکہ جہاں صحابہ کا بغض ہو وہاں خدا کی لعنت برستی ہے، اور جہاں آل رسول کا بغض ہو وہاں بھی خدا کی لعنت برستی ہے۔ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور آل رسول کے بھی نوکر ہیں۔ ہمارے مربی اور محسن ہمارے سیدی مرشدی قبلہ آقائی شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ کے دارالعلوم جامع رضویہ ضیاءالعلوم کا یہی میسج اور فیض ہے۔ آج ہماری اس محفل میں غازی صاحب کے سسر محترم آپ کے ماموں جان تشریف لائے، ہمیں خوشی ہے، ہم غازی صاحب کی نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو قیامت والے دن غازی صاحب کے زمرے میں اٹھائے، آمین کی آواز آئے۔ یہاں ماشاءاللہ مسجد خوبصورت بنی ہے، پروگرام بھی ہو گیا، یہاں انشاءاللہ اعلان ہوا ہے کہ مدرسہ ساتھ جو ہے نا اس کا بھی سلسلہ ہے، تو بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ تعاون بھی کریں اور اپنے بچوں کو وہاں آپ تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کریں۔ یہ بہت بڑی سعادتیں ہیں، کیونکہ قیامت اور قبر میں جو ہے نا وہ قرآن ہی کام آنے والا ہے۔ تو غازی صاحب کے یہ بزرگوار ہیں، ہم ان کی بھی عزت، رسپیکٹ اور تکریم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ میرا ایک تعلق اور بھی ہے کہ ہم جیل کے ساتھی بھی ہیں۔ آخری دفعہ غازی صاحب کے اس معاملے میں ہم لوگ بھی جیل میں اکٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ تو پھر آخر میں ایک صدا، اب میرے بعد حضور قبلہ شہزادہ مسلح امت فخر السادات، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 5 سال غازی صاحب کے وکلاء کے پینل میں تھے، اور جو دلائل کورٹ کے اندر وکلاء پیش کرتے تھے ان کی تیاری کے پیچھے جو مذہبی تمام میٹیریل وہ حضرت کا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے MA LLB اب LLM فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گولڈ میڈلسٹ ہیں تنظیم المدارس پاکستان کے، ہاں، اور میرے سیدی و مرشدی کی وہ نگاہ فیض اور وہ فیض ہے کہ الحمدللہ ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی ہے، ہم سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہیں کہ ہمارے سیدی مرشدی کا فیض انشاءاللہ تا دم آخر صبح قیامت تک جاری ہو۔
کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کو